بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو حرفوں کو ادا کرتے وقت اپنی زبان اور اپنے ہونٹوں کو بھی حرکت کریں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کریم کو ایسے سامنے رکھ لیتے ہیں اور بس اس طریقے سے، یعنی ہونٹوں کو بند کر کے صرف قرآن کریم کو دیکھتے رہتے ہیں اور دل میں اس کی تلاوت کو سوچتے رہتے ہیں، اور 15-20 منٹ ہو جانے کے بعد اپنا قرآن کریم بند کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک پارے کی تلاوت کر لی۔ تو دوستو، یہ بات سمجھ لیں کہ اس آدمی نے ایک پارے کو دیکھا ہے اور اس کو دل کے اندر سوچا ہے، قرآن کریم کی اس نے تلاوت نہیں کری ہے۔ ہاں، یہ بات سمجھ لیں کہ یہ آدمی گنہگار تو نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کو چھونا بھی عبادت ہے۔ تو اس آدمی کو قرآن کریم دیکھنے کا اور چھونے کا ثواب ملے گا۔ البتہ یہ آدمی قرآن کریم کی جو تلاوت ہے، اس تلاوت کے ثواب سے یہ آدمی محروم رہے گا۔ تو دوستو، اگر آپ قرآن کریم کی ایسی تلاوت کر رہے تھے تو آئندہ آپ اس بات کا پکا ارادہ کر لیں کہ جب میں قرآن کریم کی تلاوت کروں گا تو یہ غلطی نہیں کروں گا، یعنی قرآن کریم کو اس طریقے سے سامنے رکھ کر منہ بند کر کے قرآن کریم کو دل میں نہیں سوچوں گا، بلکہ اپنے ہونٹ اور زبان ان دونوں سے قرآن کریم کے حرفوں کی ادائیگی کرتے وقت تلاوت کروں گا۔ ایک یہ غلطی ہوتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن کریم کو پڑھتے تو ہیں، یعنی زبان بھی حرکت کرتی ہے، ہونٹ بھی حرکت کرتے ہیں، اور وہ آدمی قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ہر حرف کی ادائیگی ایک ہی جیسی آواز سے نکالتے ہیں، یعنی ایسا کرتے ہیں، یعنی کوئی سا بھی حرف، کوئی سی بھی لائن، کوئی سا سپارہ ان کے سامنے آئے، بس ایسا لگتا ہے کہ ایک سر انہوں نے ملا رکھا ہے، ایک سر بنا لیا اور وہی سر چل رہا ہے، پورے سپارے میں گھوم رہا ہے، اور جو پاس میں ہے بالکل برابر میں بیٹھا ہے اسے ایسا لگ رہا ہے کہ مکھی کی بھنبھناہٹ ہو رہی ہے، یعنی کوئی چیز وائبریٹ پہ لگا دی ہے، بس اسے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے، اس کا کوئی سا بھی حرف اس کے سمجھ میں آنے کو تیار نہیں ہے، بالکل برابر میں بیٹھا ہے، کان لگائے بیٹھا ہے کہ بھی ایک حرف تو سمجھ میں آئے، لیکن بس ایک سر ملا رکھا، مکھی کی بھنبھناہٹ ہو رہی ہے۔ تو دوستو، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ آپ قرآن کریم کو پڑھیں، صاف صاف پڑھیں۔ دوسری غلطی یہ ہے، تیسری غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن کریم کو پڑھنے میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں جتنا زیادہ پڑھ لوں گا مجھے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اور اس زیادہ پڑھنے کے چکر میں آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں کم وقت میں زیادہ قرآن کریم پڑھ لوں، اور تیزی سے فٹافٹ حرف کٹ رہے ہیں، حرفوں کی ادائیگی نہیں ہو رہی، بس ریلم پیلم اس نے مچا رکھی ہے۔ تو دوستو، یہ بات سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالی زیادہ چیز کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اچھی چیز کو پسند کرتا ہے۔ آپ 2 پارے چھوڑ کر صرف ایک پارہ قرآن کریم کا اچھی طریقے سے آہستہ آہستہ رک کر پڑھ لیں، یہ آپ کے ثواب کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے جلدی جلدی حرفوں کو کاٹ کر 2 پارے بھی پڑھ لیے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو ثواب نہیں ملا، بلکہ آپ گنہگار ہوئے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے فٹافٹ ایک قرآن کریم پڑھ لیا، اب دوسرا پڑھنا، تیسرا پڑھنا، اور پہلا بھی قبول نہیں ہوا، دوسرا بھی قبول نہیں ہوا، تیسرا بھی قبول نہیں ہوا، اور ایک آدمی ایسا کہ اس نے صرف 5 سپارے پڑھے، لیکن اس کے 5 سپارے کم ہیں، اور ایک آدمی کے 3 قرآن زیادہ ہے، لیکن اس نے ٹھہر کر پڑھے ہیں۔ تو دوستو، اس آدمی کو 5 سپاروں کا مکمل ثواب ملے گا، اور اس آدمی کو جو اس نے گڑبڑ مچائی ہے، اس کو ثواب تو دور کی بات ہے دوستو، قرآن کریم کی بے ادبی اور توہین کرنے کی وجہ سے، اس کے حرفوں کو کاٹنے کی وجہ سے یہ آدمی گنہگار ہوگا۔
تو دوستو یہ آپ بات سمجھ لیں کہ قرآن کریم ایک تو جب پڑھیں ہم تو حرفوں کی ادائیگی کرتے وقت زبان اور ہونٹ ہماری حرکت کرے، چاہے زور سے نہ پڑھیں، آہستہ پڑھیں، لیکن اس میں بھی ہمارے ہر زبان اور ہونٹ حرکت کریں۔ دوسرا یہ کہ ہم صاف صاف پڑھیں، ایک ہی سر میں یا مکھی کی بھنبھناہٹ کے طرح نہ پڑھیں بلکہ صاف پڑھیں، یعنی کوئی اگر برابر میں بیٹھ جائے تو اسے صاف معلوم ہو کہ بھئی یہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اس نے یہ حرف پڑھا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ہم زیادہ کے چکر میں بالکل نہ لگیں، ہم اچھے کے چکر میں لگیں۔ ہاں آپ اتنا تیز پڑھ سکتے ہیں جتنا تیز پڑھنے میں آپ کے حرف نہ کٹیں۔ کوئی آدمی تیزی سے پڑھ سکتا ہے لیکن اتنا ہی تیزی پڑھے کہ جتنی تیزی میں اس کے حرف نہ کٹتے ہوں۔ اگر اس نے تیزی کری، تھوڑی سی تیزی کری اور حرف کٹ گئے تو دوستو اب اس کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ ہے نا تیز پڑھے، اتنا ہی تیز آپ پڑھ سکتے ہیں، اتنے کی گنجائش ہے کہ جتنے میں آپ کے حرف نہ کٹتے ہوں۔ تو میں نے قرآن کریم کے پڑھنے کی 3 غلطیاں آپ کے سامنے بیان کر دی، آپ ان کو سامنے رکھ کر اپنے قرآن کریم کو ٹھیک اچھی طریقے سے پڑھیں تاکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملے، اچھا ثواب ملے، بہتر ثواب ملے، اور کوتاہی کرنے پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہ سے بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔